الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامت، رحمت اور برکت نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے اللہ کا شکر ادا کیسے کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور نعمتوں سے مالا مال کروں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے فرمایا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا۔ جس قوم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، اور جس قوم نے اللہ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، اللہ نے انہیں اس دنیا سے تباہ و برباد کر دیا۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں اور دے گا۔ اگر ہم ناشکری کریں گے، نافرمانی کریں گے تو نعمتوں میں گھاٹا ہوگا اور اللہ کا عذاب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، انسان اللہ کا شکر بہترین طریقے سے شکر ادا کیسے کر سکتا ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، الحمدللہ بیان کرے۔ یہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ مصیبتیں ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تنگی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، پریشانی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، مال میں کمی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اولاد نہیں ہو رہی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، بیماری ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے رہا کرے۔ یہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ نے آپ کو جہاں رکھا، جس حال میں رکھا، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب آپ مالدار ہیں، مال ہے بھی تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس مال کا صحیح استعمال کریے، صدقہ و زکوٰۃ دے کر اس مال کا شکر ادا کریے۔ اس مال کو صحیح طریقے سے خرچ کریے، غریبوں میں خرچ کر کر اس مال کا شکر ادا کرے۔ مومن ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ یہ وہی اللہ ہے، اے میرے بندوں، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسایا بادلوں کے ذریعے تاکہ تمہارے لیے پھل پھول اگا سکے۔ تو کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اے میرے بندوں، یہ وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے اولاد کی نعمتیں عطا کی، اور تمہارے دل کے سکون کے لیے چوپایوں کو ہم نے بنایا تاکہ تم اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھا سکو، نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکو۔ تو کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اے میرے بندوں، تمہیں بچپن میں تمہاری ماؤں کے سینے سے خون کو دودھ بنا کر بچپن میں تمہیں پلا کر تمہارے ہڈیوں میں اللہ طاقت عطا کرتا ہے، تو کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ وہی اللہ ہے جس نے شہد کی مکھی کے منہ میں پھول کا رس دے کر اس کو شہد کا قطرہ بنا کر تمہارے لیے رحمت اور شفا بنایا، تو کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اے امت محمدیہ، تم سے پہلے کی قوم والوں کو جب بھی ہم نے انہیں نعمتیں دی تو انہوں نے ناشکراپن کیا، ناشکری کی، اور ہم نے انہیں دنیا سے تباہ و برباد کر دیا، دنیا سے مٹا دیا۔ تم ایسا ناشکراپن نہ کرنا، ورنہ تمہیں عذاب دینے کے لیے دیر نہیں لگتی۔ میری ماں اور بہنوں، پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ سبا آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی اس کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ کے لیے صبر کرنے والی اور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہے۔ ایک مومن بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ناشکری اور نافرمانی یہ سب شیطان کا، ابلیس کا کام ہوتا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ جب اللہ ایک مومن کو خوشیاں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، بھلائی دیتا ہے، سکون کی زندگی دیتا ہے،
औलाद देता है, दौलत देता है, अगर वो ऐसे हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह उसे और देगा, यानी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अल्लाह उसे देगा। और जब मोमिन को मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, बहुत कर्ज में मुब्तला हो गया, परेशानियों से गुज़र रहा है, गरीबी से गुज़र रहा है, अगर वो ऐसे हाल में सब्र करेगा तो अल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देगा। मेरी माँ और बहनों, गौर करना, खुशियों के दिनों में शुक्र करने पर अजर और मुसीबतों के दिनों में सब्र करने पर अजर। अबू दाऊद की हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज के लिए उठकर अल्लाह की इबादतें करता, रुकू करता, सजदे करता, लंबे लंबे क़ियाम करता, तो मेरे पेट में कुछ ना होने की वजह से, भूख की वजह से मेरे पैरों में सूजन आ जाया करती थी और मैं सजदे की हालत में गश खाकर गिर जाता। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मेरे लिए एक ऑफ़र पेश किया कि ए मेरे नबी, अगर आप हाँ कह दे तो इस मक्का की सबसे बड़ी वादी बधा आपको सोने से, चांदी से, हीरों से, मोतियों से भरकर अता कर देंगे। अगर आप हाँ कह दे तो कैसर और खिसरा के ख़जाने आपके ख़दमों में रख देंगे। इतनी फाखा खशी क्यों उठाते हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऑफ़र को सुनकर अपना सर सजदे में रख दिया और अल्लाह के शुक्रिया में रोते हुए कहते हैं कि ए मेरे अल्लाह, मुझे दुनिया की माल और दौलत नहीं चाहिए, मुझे कैसर और खिसरा के ख़जाने नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की ऐशो आराम नहीं चाहिए। ए मेरे अल्लाह, जिस दिन तू मुझे रोज़ी देगा उस दिन तेरा शुक्र अदा करूँगा और जिस दिन रोज़ी नहीं मिलेगी उस दिन रोज़े की नीयत कर लूँगा। मेरी माँ और बहनों, गौर करना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि मिस्कीन बनाकर ज़िंदा रख, मिस्कीन बनाकर मौत दे और क़यामत के दिन भी जब उठाए तो मिस्कीनों में जगह दे। आज हम क्या करते? दौलत देकर ज़िंदा रख, करोड़पति बनाकर मौत दे। आज हमारी ये दुआएं, ये ख्वाहिशें, ये फरमाइशें रहती, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन बना। क्यों? क्योंकि इंसान का दिल शुक्रगुजार बनकर रहता है। फिर अल्लाह ताला कुरान में सूरे इब्राहिम आयत नंबर 37 में फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। फिर सूरे कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला सूरे कहफ की आखिरी आयत में फरमाते हैं, अगर तुम सारे समंदर को सियाह बना लो, सारे दरख्तों को खलम बना लो, जितनी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी है ना, तुम्हारे सर से लेकर पाँव तक, तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे घर में जितनी नेमतें अल्लाह ने दी है ना, अगर तुम उन नेमतों को लिखते बैठो तो कसम अल्लाह की, तमाम समंदर ख़त्म हो जाएंगे, तमाम दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नेमतें कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरी माँ और बहनों, गौर करना, हमारे जिस्म में, हमारे बदन में कितनी नेमतें हैं अल्लाह की। 50-60 साल की उम्र तक हमारी किडनियाँ सही सलामत रहती, बग़ैर ख़राब हुए अपना काम करती, लेकिन अगर कभी किडनी में स्टोन आ गया या फिर किडनी फेल हो गई, तब अपनी हर दुआ में किडनी का नाम ले लेकर रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगती। 40-50 साल की उम्र तक क्या कभी दुआ करें? क्या कभी अल्लाह की तारीफ़ करें? क्या शुक्र अदा करें? आज आपके मुंह में दांत है, क्या कभी इन दांतों का जिक्र दुआओं में करें? क्या अल्लाह का शुक्र अदा करें? जिस दिन आपके दांत में कीड़ लगेगा, जिस दिन आपके दांत निकल जाएंगे, उस दिन मालूम होगा कि दांतों की कदर, उस दिन मालूम होगी आपको दांतों की कदर। आज आपकी आँखें हैं, आपको आँखों की कदर नहीं मालूम। जिस दिन आपकी रोशनी चले जाएगी उस दिन मालूम होगा कि आँखों की कीमत कितनी बड़ी थी। मेरी माँ और बहनों, कभी जाकर देखिए हॉस्पिटल्स में कितने ऐसे पेशेंट्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 4-4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन ऑक्सीजन लगाकर ज़िंदा रह रहे हैं, लाखों का बिल पे कर रहे हैं डॉक्टर्स को। लेकिन अल्लाह ताला हमें बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापे तक हज़ारों नहीं, लाखों, करोड़ों टन ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है। क्या कभी उस ऑक्सीजन का शुक्र अदा करें अल्लाह का?
کیا کبھی اللہ کی تعریف کریں؟ ہمارے دل اللہ کی نعمت، ہماری آنکھیں اللہ کی نعمت، ہماری کڈنیاں اللہ کی نعمت، ہمارا بھیجا اللہ کی نعمت. اس بھیجے میں ہزاروں رگیں ہیں. اگر ایک بھی رگ میں خون جام ہو گیا نا، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بدن میں 360 جوڑ ہوتے ہیں. جب تم صبح کو اڑتے ہو تو اللہ تمہیں صحیح سلامت اٹھاتا ہے، لیکن تم اللہ کی شکر کے لیے کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنے 360 جوڑوں کے بدلے 360 درہم اور دینار صدقہ کرو. تو صحابہ نے سن کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 360 درہم کماتے ہی نہیں تو صدقہ کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہو. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے نوالا کھلاؤ. یہ بھی تمہارے لیے صدقے میں شمار ہے. میری ماں اور بہنوں، غور کرنا، اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. جب ہم رات کو سوئے تو اللہ نے ہمارے 360 جوڑوں کو صحیح سلامت رکھا، اچھے سے سلایا. جب ہم صبح اٹھے تو اللہ نے ہمیں صحیح ثابت اٹھایا. اللہ نے ہمارا جسم، ہمارے پیر، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارا دل صحیح سالم بنایا. کیا کبھی اللہ کا شکر ادا کرے؟ کیا کبھی تعریف کرے؟ میری ماں اور بہنوں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اتنے بھوکے تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. پیٹ پر پتھر باندھ کر دن گزار رہے تھے. بھوک سے بہت کمزور ہو گئے. باہر گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، سلام دعا کرے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو آپ کا آرام کرنے کا وقت ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بھوک نے مجھے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا. خیر، تم کیوں باہر نکلے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا، بھوک نے مجھے بھی باہر نکلنے پر مجبور کر دیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ ملے، سلام دعا کرے اور پوچھا، اے عمر، تم کیوں نکلے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بھوک لگ رہی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابہ مل کر ابو حیثم انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. تھوڑی دیر باہر بیٹھے رہے. تھوڑی دیر میں وہ صحابی آئے، اور وہ صحابی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ آپ بہت بھوکے ہیں. تو فوراً کھجوریں، ان کا بہت بڑا کھجور کا باغ تھا، کھجور کا کھیت تھا، تو فوراً کھجوریں توڑ کر لے آئے اور اندر سے چھری لے کر نکلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ہمارے لیے بکرا ذبح کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو حیثم، بچے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول کر بکرے کو ذبح کر اس کا گوشت بھون کر لے آئی. سب لوگوں نے کھجور کھایا، بکرے کا گوشت کھایا، پھر ٹھنڈا پانی پیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں جا رہے تھے تو کہا، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے ابو بکر، اے عمر، قسم اللہ کی یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا. کس چیز کے بارے میں؟ اللہ نے ہم بہت دھوپ میں نکلے تھے، اللہ نے ہمیں سایہ دیا. ہم بہت بھوکے تھے، اللہ نے ہمیں تر و تازہ کھجور کھلایا. ہم بہت پریشان تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ٹھنڈا پانی پلایا. اس چیز کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے اس نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا جو اللہ تمہیں روزانہ کھلاتا پلاتا ہے، جو اللہ تمہیں روزانہ نعمتیں دے کر مالا مال کرتا ہے نا، اللہ اس نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا. میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہماری عبرت کے لیے کئی لوگوں کے عبرت ناک انجام واقعات بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا
کیا تم نے بنی اسرائیل کو نہیں دیکھا؟ وہ بنی اسرائیل جن کو کبھی دھوپ لگتی تو ہم آسمان سے سایہ ان کو دیتے، وہ بنی اسرائیل جن کو کبھی کھلے میدان میں کہیں پانی نظر نہیں آتا تو وہ موسیٰ سے کہتے کہ اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے اور یہیں چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے اے میرے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، اللہ کے حکم سے اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ اٹھے۔ جب ان کو دھوپ لگتی تو ہم بادلوں کے ذریعے سایہ ان کو دیتے، جب پیاس لگتی تو پتھروں سے ہم پانی نکالتے، اور جب بھوک لگتی تو ہم آسمان سے من و سلوہ ان کو دیتے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ نے انہیں دنیا سے تباہ و برباد کر کر دنیا سے مٹا دیا۔ کیسے کیسے عذابات ان پر آئے، ٹڈیوں کا عذاب ان پر آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، غیر سالی کا عذاب آیا، خطرناک عذابات دے کر اللہ نے انہیں دنیا سے مٹا دیا۔ اس ناشکری نافرمان بستی کو اللہ نے اس دنیا سے مٹا دیا۔ اور یہ واقعات ہمارے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا کہ اے امت محمدیہ، تم سے پہلے کی قوم والوں کو جب بھی ہم نے نعمتیں دی تو انہوں نے ناشکراپن کیا، تم ایسا ناشکراپن نہ کرنا ورنہ تمہیں بھی مسلنے میں دیر نہیں لگتی، جیسا ہم نے انہیں مٹا دیا اے امت محمدیہ تمہیں بھی عذاب دینے میں دیر نہیں لگتی، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے میرے اللہ میری امت کو آسمان کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اے میرے اللہ میری امت کو زمین کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، جیسا تو نے پچھلی امتوں کو کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کر لی، جس کی وجہ سے آج امت محمدیہ عذاب سے برباد نہیں ہوتی۔ میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے دل کو شکر گزار بندہ بنائے رکھنے کی خاطر اپنے سے کمتر، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اونچے لوگوں کو کبھی نہ دیکھو۔ یہ نہ دیکھو کہ میں نماز پڑھ کر بھی پیدل چلتی ہوں، غریبی کی زندگی گزارتی ہوں، اور وہ بے نمازی ہو کر بھی کاروں میں گھوم رہی ہے، میں اللہ کی اتنی متقی بندی ہو کر بھی اتنی غریبی کی زندگی گزار رہی ہوں، اتنے چھوٹے گھر میں رہ رہی ہوں، اور یہ اللہ کی نافرمان ہو کر بھی اس کے پاس اتنے بڑے بڑے گھر ہے، سکون کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ نہ دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے، اپنے سے کمتر، اپنے سے غریبوں فقیروں کو دیکھو۔ اگر یہ دیکھو گے تو تمہارا دل شکر گزار بندہ بن کر رہے گا۔ میری ماں اور بہنوں غور کرنا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو باہر روڈوں پر زندگی گزار رہے ہیں، سردی بارش دھوپ کے موسم میں سو رہے ہیں باہر، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، چھت تک نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ رہنے کے لیے گھر تو ہے، اون نہیں تو نہیں، جیسا بھی ہو لیکن گھر تو ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں پر نگاہ رکھو، کبھی اپنے سے اونچے والے لوگوں پر نہ دیکھو۔ اگر ہم، میری ماں اور بہنوں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے، کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کی تعریف کرتے رہا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کی جماعت کے پاس سے جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ تو عورتوں کی جماعت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گناہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے شوہر کی حد سے زیادہ ناشکری کرتی ہو اور لعن طعن کرتی ہو۔ اسی کے ساتھ ایک آخری حدیث بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے معاذ، میرے ماں باپ قربان ہو تم پر۔ غور کرنا میری ماں اور بہنوں، سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن یہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، واللہ اللہ کی قسم میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اے معاذ، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں،
اس وصیحت کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا. ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا. کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے اللہ میری مدد فرما. کس معاملے میں؟ 3 معاملے میں. علی ذکرک، اے میرے اللہ میں تیرا ذکر بیان کرتا رہوں ہمیشہ. و شکرک، اے اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنا. تیسرا، و حسن عبادتک، اے میرے اللہ مجھے تیری اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا. اس دعا کو اپنی زندگی میں